السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اور ہمدردی اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہو۔ ضرورت مند اور مستحق افراد کی امداد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو مستقل روزگار فراہم کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس عمل کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، جس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور مستحقین کو ان کا حق بغیر طلب کیے ملنا چاہیے۔ اصل میں یہ کام حکومتوں کے کام ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں ہے۔ اس لیے ہمیں انفرادی طور پر اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے پڑوسیوں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اجتماعی طور پر چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کر کے بڑے پیمانے پر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بخاری فلاحی تنظیم اجتماعی طور پر اپنے علاقے میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر جب بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ فرد واحد اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، وہ کام پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اہل علاقہ اور صاحب استطاعت لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل ایک معاہدے میں شریک ہوئے جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن سعد اور ابن ہشام نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مکہ میں کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کے حقوق غصب کر دیے جاتے، تو قریش کے کچھ زعماء جمع ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے ذریعے ظلم اور انسانی حقوق کی حق تلفی کا ازالہ مقصود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی قبول نہیں، اور اگر مجھے اسلام کے بعد بھی کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس میں خوشی سے شریک ہوں گا۔ تو خدمت خلق کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو والدین کی خدمت بدرجہ اولیٰ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کو دکھ دیں، ان کی دل آزاری کریں، ان کو ایذا دیں، تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ میں پچھلے 7 سال سے بیمار ہوں اور ہر جگہ سے علاج کروایا لیکن شفا نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی قلت ہو، اور وہاں پہ کنواں کھدواؤ اور وہ کنواں ان لوگوں کے لیے وقف کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں چشمہ جاری ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ وفات پا چکی ہیں، تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ایسا کرو کہ جہاں پہ لوگوں کو پانی کی کمی ہو وہاں پہ کنواں کھدواؤ اور اس کو لوگوں کے لیے وقف کر دو، تو اس کا اجر و ثواب تمہاری والدہ کو ملے گا۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں
جو خدمت انسانیت کے کام ہیں، مثلاً راستے میں درخت لگا دینا، کنواں کھدوا دینا، بچوں کی جو پڑھائی ہے ان میں ان کی مدد کرنا، ان کی فیس ادا کر دینا، یونیفارم اور ان کا خیال رکھنا، غریب بچیوں کی شادی کروا دینا، بیواؤں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ جتنے کام بھی ہیں یہ بڑے اجر کے کام ہیں۔ ایسے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق ہے اس کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے کنبے کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔